اور تشریف لاتے ہیں حکیم سید محمود احمد سرو سہارنپوری، امیر تحریک اسلامی پاکستان۔ یہ 12:25 سے نہیں جی، حفیظ الرحمان صاحب کا نہیں نا ہوا تو پھر اچھا جی، آپ کا ہی ہے سارا، آپ کا ہی ہے، اب ٹائم آپ کے پاس ہی ہے سارا 12:30 بجے تک۔ 11:30 سے ٹھیک، 12:15 بجے تک۔ نہیں مجھے 12:30 بھی کچھ نہیں، میں تو صرف پوچھنا یہ ہے کہ اس سے آگے نہ ہو جو میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ عالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا فلا تسأل عن اصحاب الجحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم قائدین تحریک اسلامی، محترم مولانا محمد اسحاق صاحب، میرے دیگر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ 1 سال بعد پھر اس نے آپ سے ملاقات کا موقع مہیا کیا، اور ایسے حالات میں جبکہ ساری امت مسلمہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہی عذاب میں گرفتار ہے۔ یہ تعذیبی عذاب نہیں ہے، یہ ایک تنبیہی عذاب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک علیحدہ شے ہے، اور امت مسلمہ کی قیادت ایک علیحدہ قوم ہے۔ میری نگاہ میں بات صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ ساری امت کی بات ہے۔ یہ 59 اسلامی ممالک کی بات ہے کہ اس میں جو لوگ عامۃ المسلمین کی صورت میں بستے ہیں وہ سب ایک قوم ہے، ان کے دل ایک ہی انداز سے دھڑکتے ہیں، وہ ایک ہی بات سوچتے ہیں، انہیں ایک ہی غم ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، کسی کو اس کا شعور ہے کسی کو شعور نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا اضطراب یکساں ہے، ہر ایک کی بے چینی یکساں ہے، ہر ایک کی دعائیں یکساں ہیں، اور اس کے مقابلے پر اسی امت کی ایک قیادت ہے، اور اس قیادت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، وہ قیادت اقتدار کی قیادت ہو یا وہ قیادت دینی جماعتوں کی قیادت ہو۔ بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ حالات حاضرہ بتا ہی رہے ہیں کہ ہم روز بروز غار مذلت میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہماری کیفیت وہ ہو گئی ہے کہ جب بر صغیر پر اور ان سارے اسلامی ممالک پر مختلف اقوام نے قبضہ کیا تھا تو ہم کالونی سسٹم میں تھے، ہمارے ملک اپنی جگہ تھے، ان کا ایک وائسرائے بیٹھا تھا اور اس کے ذریعے سے حکمرانی ہو رہی تھی۔ اب صورتحال وہ نہیں ہے، اب وائسرائے کوئی نہیں بیٹھا، اب وائسرائے بھی ہم ہی میں سے بیٹھا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک قوم جو انہوں نے اس پورے 150 سال میں پیدا کر دی، وہ بے منصوبہ قوم نہیں ہے جو ہماری دشمن ہے، جسے آپ الکفر ملت واحدہ کہتے ہیں۔ وہ صرف
دینی اعتبار سے واحدہ نہیں ہے، دینی اعتبار سے تو قطعی واحدہ نہیں ہے. یعنی عیسائیت میں جتنے طبقات ہیں اور جتنے فرقے ہیں، آپ تو اپنے ہاں کے 72 فرقوں کو روتے ہیں، اگر ان کی گنتی کریں گے تو وہ فرقے 3-4 ہزار بنتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا چرچ علیحدہ ہے، ان میں سے ہر ایک کا تصور علیحدہ ہے، لیکن وہ ملت واحدہ ہے آپ پر حاوی ہونے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس میں اس کے یہاں کوئی امتیاز نہ پہلی صلیبی جنگ کے وقت تھا، نہ دوسری کے تھا، نہ تیسری کے تھا، نہ چوتھی کے تھا، نہ پانچویں کے تھا، اور نہ اب ہے. وہ یکساں ہیں. تو لہذا یہ دو مختلف اقوام ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم پر حکمران ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری قیادت کی زمام کار ہے. ایک مسلمان عوام. مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بولنا ہے، یہ تو تمہیدی کلمات میں نے اس لیے کہے ہیں کہ یہ اصل بیماری کی نشاندہی پہلے کر دوں، اس کے لیے دلائل بعد میں فراہم کر دوں گا آپ کو، کہ روشن خیالی کیا ہے، اعتدال پسندی کیا ہے، اور اسلام کیا ہے. کیونکہ یہ اصطلاح آج کل بڑی عام ہے، اعتدال پسندی اور روشن خیالی. بھائی یہ اصطلاح، اس کی متضاد بھی تو کوئی اصطلاح ہوگی نا. وہ غیر معتدل مزاجی، وہ تاریخ خیالی، تبھی تو روشن خیالی کی بات آئے گی نا. یعنی جب تک آپ تاریکی کی بات نہ سمجھیں تو روشنی کی بات سامنے نہیں آتی، اور جب تک آپ عدم توازن پر نظر نہ کریں تو توازن اور اعتدال سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آج اعتدال کہا جا رہا ہے، کیا یہ اعتدال ہے یا وہ اعتدال ہے جس کا راستہ ہمیں اسلام نے دکھایا. تب اس موازنے سے بات حق کی طرح سامنے آئے گی. ایک باورچی نے مسور کی دال پکائی، اس میں ذرا مرچیں زیادہ ڈال دیں، ہری مرچوں کا داغ بھی لگا دیا، تو وہ لوگوں کو چٹخارا آیا، ذرا مزے لگی، اس کا کاروبار ذرا زیادہ ہو گیا. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے دیکھا اس کا کام کیوں بڑھا، تو پتہ لگا کہ اس یہ سالن میں مرچیں ڈالنے لگا ہے. انہوں نے کچھ مرچیں اور بڑھا دی، اور بڑھتے بڑھتے صورتحال یہ ہو گئی کہ سالن میں سے سالن تو چلا گیا، مرچیں رہ گئی، اور پھر ساری قوم جو تھی وہ السر میں مبتلا ہو گئی. اب اگر مرچوں کے اس سالن کو آپ غذا کی اعتدال پسندی کہیں گے تو ظلم ہوگا. اسلام نے غذا کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا، نظریات کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا، معاشرت کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. آپ کے کہنے پر کوئی نہیں چلتا، عذاب دوزخ کی طرف جاتا ہے، جس کی ساری تفصیلات مجھ سے پہلے کے دروس میں آپ سن چکے. تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر آدمی اپنے عمل کا خود جواب دے. آپ تو اپنی فکر کیجئے، اور یہ اپنی فکر کرنے والے دوسروں کی فکر میں نہ گھلیں، صرف اپنی بات کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس چیز کو پیش کیا وہ کیا ہے، اور آخر اس سے یہ یورپ خوف زدہ کیوں ہے. اس کے مقابلے پر یہ نئی نئی اصطلاحیں کوئی آج نہیں آ رہی، یہ مسلسل آ رہی ہیں. ہم 8-10 سال ایک لڑائی لڑتے رہے اسلام اور سوشلزم کی. ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں بس یہی موضوع تھا، اسلام اور سوشلزم. اس کا بستر لپٹ گیا. ان نیچرل چیزیں جس طرح آتی ہیں یہ اسی طرح چلی بھی جاتی ہیں. ہمارا اعتدال اور ہماری روشن پسندی اور ہماری روشن خیالی، تو کیونکہ حقیقی اعتدال ہے اور حقیقی روشن خیالی ہے، تو لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز بعثت سے آج تک علی حالہ ہی قائم ہے.
سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی ایک طبقے، کسی ایک نسل، کسی ایک علاقے، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کی خیر خواہی کی بات نہیں کرتے۔ اسلام انسان کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں دعوت دی، یعنی جہاں سے قرآن مجید میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ سورۃ البقرہ کا 3واں رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں صرف تعارف ہے ان لوگوں کا جو فلاح پانے والے ہیں، انہیں متقی کہا ہے، متقی کی شرائط بیان کی۔ درمیان کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں نہ ماننے والوں کا انجام دکھا دیا۔ دوسرا پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کی شناخت، ان کی علامات وغیرہ کو بیان کیا۔ لیکن آپ دیکھیں دعوت ان میں کہیں نہیں ہے۔ دعوت شروع ہوتی ہے 3 رکوع کے آغاز سے، تو وہ یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہو رہی ہے، وہ یا ایھا الناس سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سارے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کس رب کی بندگی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو عیسائی کو بھی پیدا کیا، یہودی کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، ہندو کو بھی پیدا کیا۔ جو بھی ابن آدم ہے اسے اسی نے پیدا کیا۔ تو ہم تم سب کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کس کی بندگی کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی فرقہ واریت کا تصور دین نہیں۔ تو بے اعتدالی کیا ہوگی؟ بے اعتدالی ہوگی کہ آپ کسی ایک خاص قوم، کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک خاص نسل کے لیے تو کچھ بھلائیاں مختص کر دیں اور باقی سب سے وہ حقوق چھین لیں۔ یہ ہے عدم توازن اور غیر اعتدال پسندی۔ تو آپ بتائیے کہ دعویٰ ہمارا درست ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، کہ دعویٰ تمہارا درست ہے کہ تم اعتدال پسند ہو؟ کہ تم بے قصوروں پر حملہ آور ہو جاتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قبل از وقت اگر کسی کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس پہ حملہ کر دیں۔ اس عہد کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی یہ ہے جو اس وحدانی سامراجی سماج نے جو آج ساری دنیا پر مسلط ہے۔ پہلے تو 2 بڑی طاقتیں تھیں، اب ایک ہی بڑی طاقت رہ گئی ہے، اسی لیے میں نے اسے وحدانی جاویدانہ نظام کہا ہے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، اور دہشت گردی وہ جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے، جس کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ یہ ہوگی، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ گویا یہ خدائی اختیار ہے۔ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں کہ ہم اسے ختم کر دیں؟ تو کیا یہ اعتدال پسندی؟ اب اس کے مقابلے میں دعوت تمہیں نے بتا دی۔ اس دعوت کو بھائی کیسے پھیلاؤ؟ ڈنڈے سے پھیلاؤ۔ ہم پر یہی الزام ہے نا کہ یہ سارے رجت پسند۔ پہلے ہم پر الزام تھا رجت پسند، قوم نے رد کر دیا، کہا ہم رجت پسند نہیں ہیں۔ حکمرانوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں رجت پسند ہیں۔ ہم جو ہیں وہ دہشت پسند، وہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں دہشت پسند۔ کہا ہم جو ہیں وہ ہم فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست۔ اچھا بھائی وہ بھی، یعنی جو کچھ ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے رہے، پبلک انکار کرتی رہی ہم نہیں ہیں۔ وہ قوم جو مسلم قوم ہے وہ کہتی رہی ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں ان معنی میں جن میں وہ کہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے بے بنیاد تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی، ہر عمارت اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی۔ اچھا دیکھو، ہم پر یہ الزام کہ ہم بنیاد پرست، تم بنیاد پرست نہیں، جب کہ ہمارے کسی ملک کا جھنڈا اٹھا کے دیکھیں تو اس پر کوئی مذہبی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی
ایک سعودیہ کے سوا۔ آپ یورپ کے 11 ممالک کے جھنڈے اٹھا کے دیکھیں، برطانیہ سے لے کے فن لینڈ تک، ان سب کے جھنڈوں پر صلیبیں بنی ہوئی ہیں، جو علامت ہے فنڈامنٹلسٹ ہونے کی۔ برطانیہ کے جھنڈے پر 2 صلیبیں ہیں، یعنی صلیب وہ بھی جو چرچ آف یونان کی صلیب ہے، اور صلیب وہ بھی جو چرچ آف انگلینڈ کی صلیب ہے۔ ایک ایسے ہے اور ایک ایسے ہے۔ امریکہ کا جھنڈا صلیب اس پہ بھی، فن لینڈ کا جھنڈا صلیب اس پہ بھی، کسی پہ سفید صلیب، کسی پہ سرخ صلیب، کسی پہ 2 صلیبیں، کسی پہ 3 صلیبیں۔ یہ سب وہ روشن خیال اور اعتدال پسند۔ چاند کوئی ہمارا نشان نہیں ہے، کوئی شعار نہیں ہے اسلام کا۔ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، چاند ستارہ اسلام کا کوئی نشان نہیں، اسلام کا کوئی شعار نہیں۔ سبز رنگ، سفید رنگ، سرخ رنگ، پیلا رنگ، نیلا رنگ ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمارا رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ سب سے اچھا رنگ ہے، ہمارا اور کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو رنگ کے بات نہیں ہے، یہودی کا رنگ زرد ہے، اس کا رنگ زرد ہے، زرد رنگ اس کا قومی نشان ہے۔ اس پر ایک لطیفے کی سی بات یاد آ گئی۔ ابو علی سینا اپنے دورے جلاوطنی میں ایک قصبے سے گزرا، تو وہاں ایک دیہاتی حکیم صاحب جو ہیں وہ قارورہ دیکھ رہے تھے، تو ایک عورت آگے آئی اور اس نے وہ قارورے کی بوتل ان کے سامنے کی، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اچھا کہ یہ تو کسی یہودی کا معلوم ہوتا ہے۔ اب ابو علی سینا جیسا طبیب اس ماحول میں موجود تھا، اس نے کہا مذہب پر کیسے دلالت کرتا ہے بیٹا؟ وہ حضرت نے کہا ہاں جی وہ یہودی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا تو آج اس نے دہی کھائی ہے۔ حکیم صاحب کو اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی اس پر کیسے دلیل آئی۔ میں نے کہا اچھا، اور یہ جس مریض کا پیشاب ہے وہ کسی نشیبی علاقے میں رہتا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں جو تھی ابو علی سینا کی سمجھ میں نہیں، آخر وقت تک کھڑا رہا۔ جب سارا مجمع چھٹ گیا تو انہوں نے پوچھا جی، وہ حکیم صاحب نے پوچھا تم نے کیا بیماری ہے، تم نے کیا پوچھنا ہے؟ جی ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ اس قارور سے کیسے پتہ لگا کہ یہ یہودی کا پیشاب؟ اس نے کہا تم بیوقوف آدمی ہو، اس کی بغل میں زرد رنگ کا کپڑا تھا اور یہ یہودیوں کا نشان ہے، مجھے پہلے سے پتا ہے۔ جو دہی والی بات کہا، اس کپڑے پہ ذرا سی دہی بھی لگی ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے سیدھی مریض کے پاس سے آ رہی ہے، اس کا منہ پوچھا ہوگا اس کپڑے سے۔ اچھا، کوئی نشیبی بات کہا، یہ مجھے پہلے سے پتا ہے کہ وہ نشیبی علاقے میں رہتے ہیں۔ اور کہنے لگا اب ایک میرا سوال بھی سن لو، اگر یہ 3 سوال تو نے کیے ہیں تو تو ابو علی سینا ہے، اور اگر تو ابو علی سینا ہے تو پھر تیرے خلاف قتل کا فتویٰ بھی، ورنہ اس گاؤں میں کیا کرنے آیا؟ یعنی وہ اس قدر صاحب بصیرت اور اتنا بشرا شناش آدمی تھا۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ جناب آنکھیں ذرا کھلی رکھیے اور غور کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اعتدال پسندی اور روشن خیالی کے نام پر، کہ بھئی 11 جھنڈوں پر تو تمہارے نشان دہشت گردی کے، 11 جھنڈوں پر نشان تمہارے ہاں فنڈامنٹلسٹ ہونے کے، 11 جھنڈوں پر تمہارے ہاں نشان انسانی حقوق کی نفی کے، اس بنیاد پر کہ فرانس کی عدالت نے جو فیصلہ اسکارف کے خلاف کیا، اس میں دلیل یہ دی گئی کہ یہ مسلمان لڑکی کا جو اسکارف ہے یہ تفریق پیدا کرتا ہے انسانوں کے درمیان، اس لیے اس کا اوڑھنا ممنوع، کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان کے نزدیک اعتدال پسندی۔ اب یہی میں ان سے سوال کرتا ہوں، گویا کسی آدمی کا کوئی ایسا لباس پہننا جو اسے دوسرے سے
منفرد اور ممتاز کر دے. وہ تمہارے